جو لوگ دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے افراد کون لوگ ہوں گے؟ اور خداوند عالم نے انسان کی خلقت کا ہدف کیا بیان کیا ہے؟ ان تمام اہم سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 114 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج اس ایپیسوڈ میں سورہ مومنون کی آخری کچھ آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ سورہ مومنون کی تفسیر کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے انسانوں کو خلق کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، جیسے نمبر 1 عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اور اس راستے سے تکامل پائیں اور مجھ سے نزدیک ہوں۔ نمبر 2 امتحان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، مگر جس پر پروردگار رحم کرے، اور خدا نے اسی رحمت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 119۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ امرا عرف قدرا، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو اپنی قدر و قیمت پہچانے اور جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اسے پہچانے، اور جب اسے پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب خدا کی عبادت کریں گے تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ بہار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 312۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا اپنے لیے خلق نہیں کی گئی ہے بلکہ کسی اور کے لیے خلق کی گئی ہے۔ دنیا آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، جو لوگ اسی دنیا میں ہی اپنے ہدف اور مقصد کو ڈھونڈتے ہیں وہ دنیا پرست ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی 176ویں آیت میں ہے، اخلدا الی الارض۔ تو ناظرین، یہ تھے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کے اہم نکات۔ اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1 انسان کی خلقت بے مقصد نہیں ہے۔ نمبر 2 انسان کے سارے اندازے واقعیت کے مطابق نہیں ہوتے۔ نمبر 3 اللہ کا کوئی بھی کام بیکار اور بیہودہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 آخرت کے بغیر دنیا کی زندگی بیہودہ اور بیکار ہے۔ نمبر 5 انسان ذمہ دار اور پابند ہے۔ قیامت میں ہونے والے سوال کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے۔ نمبر 6 انسان کی خلقت پیدائش کا مقصد صرف اسی دنیا میں خلاصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 115 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور سورہ مومنون کی
آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تو اللہ جو حقیقی مالک ہے ایسی بات سے بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، جو عزت و عظمت والے عرش کا مالک ہے، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے خود ساختہ الہ خدا کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب پروردگار کے پاس ہے، اور جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اے رسول آپ کہیے، اے میرے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورے کی ابتدا میں پہلی آیت کے ذیل میں سعادت مند اور کامیاب لوگوں کے کچھ گروہ کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ سورے کے آخر میں بھی لا یفلحو کے مد نظر ناکام لوگوں کے کچھ گروہوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ظالم لا یفلح الظالمون، گناہگار لا یفلح المجرمون، جادوگر لا یفلح الساحرون، کافر لا یفلح الکافرون۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ ناظرین، یہ تھے سورہ مومنون کی آیت نمبر 116، 117 اور 118 کے اہم نکات۔ اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا بیکار اور بیہودہ کام نہیں کرتا۔ نمبر 2، حق کی حکومت صرف خدا کی حکومت ہے۔ نمبر 3، کائنات خدا کی تربیت اور اس کی مدیریت کے تحت ہے۔ رب العرش دوسری جگہ آیا ہے رب الناس، رب العالمین اور رب کل شیء۔ نمبر 4، شرک ہر حال میں مذموم برا ہے۔ نمبر 5، مشرک کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، لا برہان اللہ۔ انسان کے اعمال اور عقائد دلیل اور برہان کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ نمبر 6، معصوم پیغمبر بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے محتاج ہیں۔ نمبر 7، دعا میں خدا کی تعریف کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ پر تہمتیں لگائیں اور گناہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں نقصان اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔